بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ موتا اسلامی تاریخ کا وہ عظیم معرکہ ہے جس نے دنیا کو یہ دکھا دیا کہ ایمان، حکمت اور بہادری تعداد سے کہیں زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ یہی وہ جنگ تھی جس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ، اللہ کی تلوار کا عظیم لقب ملا۔ 8 ہجری میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر بصرہ کے حکمران کی طرف بھیجا، مگر راستے میں غسانی سردار شرجیل بن عمرو نے انہیں شہید کر دیا۔ عرب کے رواج کے مطابق سفیر کو قتل کرنا بہت بڑا جرم تھا، اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 3000 صحابہ کرام پر مشتمل ایک لشکر روانہ فرمایا۔ روانگی سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کے 3 سپہ سالار مقرر کیے۔ فرمایا، پہلے امیر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں کہ اگر وہ شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیادت سنبھال لیں گے۔ اگر یہ تینوں شہید ہو جائیں تو مسلمان باہمی مشورے سے اپنا امیر منتخب کر لیں۔ جب اسلامی لشکر مقام موتا پہنچا تو معلوم ہوا کہ رومی سلطنت اور اس کے اتحادی قبائل کا بہت بڑا لشکر ان کے مقابلے میں موجود ہے۔ تعداد کے اعتبار سے مسلمان بہت کم تھے، مگر ان کا ایمان مضبوط تھا۔ جنگ شروع ہوئی تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم اسلام اٹھائے ہوئے بے جگری سے لڑے اور جام شہادت نوش کیا۔ اس کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرچم سنبھالا۔ دشمن نے ان کا دایاں بازو کاٹ دیا تو انہوں نے بائیں ہاتھ سے جھنڈا پکڑ لیا، پھر بایاں بازو بھی کٹ گیا تو انہوں نے اپنے بازوؤں کے باقی حصے اور سینے سے جھنڈے کو تھامے رکھا یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیادت سنبھالی۔ کچھ لمحوں کے لیے نفس میں ہچکچاہٹ محسوس ہوئی، مگر فوراً اپنے ایمان کو تازہ کیا، دشمن پر ٹوٹ پڑے اور شہادت پا گئے۔ اب تینوں مقررہ سپہ سالار شہید ہو چکے تھے۔ ایسے نازک وقت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر کا امیر منتخب کیا۔ یہ ان کی اسلام قبول کرنے کے بعد پہلی بڑی جنگ تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کا جائزہ لیا اور غیر معمولی عسکری حکمت عملی اختیار کی۔ انہوں نے رات کے وقت لشکر کی ترتیب بدل دی، دائیں جانب والوں کو بائیں اور بائیں جانب والوں کو دائیں کر دیا، اگلی صف کو پیچھے اور پچھلی صف کو آگے لے آئے تاکہ دشمن کو محسوس ہو کہ مسلمانوں کو نئی کمک پہنچ گئی ہے۔ اگلے دن رومی لشکر کچھ دیر تذبذب کا شکار رہا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھرپور حملے کیے، پھر مناسب وقت پر مسلمانوں کو منظم انداز میں میدان سے نکال لیا۔ یہ پسپائی نہیں بلکہ ایک عظیم فوجی حکمت عملی تھی جس کے ذریعے ہزاروں مسلمانوں کی جانیں بچ گئیں اور دشمن مسلمانوں کا مکمل خاتمہ نہ کر سکا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس شدید جنگ کے دوران حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹ گئیں، مگر وہ میدان میں ثابت قدم رہے۔ اسی وقت مدینہ منورہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ خبر کے ذریعے جنگ کے حالات صحابہ کرام کو بیان فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے زید شہید ہوئے، پھر جعفر شہید ہوئے، پھر عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے
جھنڈا اپنے ہاتھ میں لے لیا، بس اللہ نے اس کے ہاتھ پر مسلمانوں کو فتح نجات عطا فرمائی۔ اسی ارشاد کی بنا پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ، اللہ کی تلوار کا لقب ملا، اور تب سے وہ تاریخ میں سیف اللہ المسلول کے نام سے مشہور ہو گئے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایک سچا قائد وہی ہوتا ہے جو مشکل ترین حالات میں گھبرانے کے بجائے حکمت، صبر اور اللہ پر کامل بھروسے کے ساتھ فیصلہ کرے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری صرف تلوار چلانے میں نہیں بلکہ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنے میں بھی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ کی تلوار کے عظیم اعزاز سے نوازا۔ ناظرین، اس کے آگے مزید اگلا حصہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل نالج ہاؤس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔